देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आलमी हालात बदस्तूर पहले के पहले जैसे हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी। इसराइली अहदेदार ने नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के ज़ख्मी होने का दावा किया है। कल हम अपने शो में वाज़े किया था कि मिडिल ईस्ट के इस तनाज़े में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े नहीं है, जो कि अपोजिशन कहती है। इसी तनाजुर में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि खत्ते के दीगर ममालिक के साथ तनाज़े में पढ़ने का या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व होने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन पर तो सवाल उठ ही रहे थे, अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी लीडरशिप इस काबिल भी है कि वो संजीदा मामले में कोई बड़े फैसले कर सके। असद उमर ने इस हवाले से कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुशामद के चक्कर में वो फैसले करते हैं जो अवामी उमंगों पर पूरे नहीं उतरते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब मसला ये है कि कौम का लीडर तो शहबाज शरीफ है नहीं, तो एक बहुत बड़ी कमजोरी है इस वक्त मौजूदा निजाम की, जिसमें वो लीडर जिसके ऊपर एतमाद हो कौम के ऊपर, ताकि वो जब मुश्किल फैसले करे तो कौम को एतमाद हो उन फैसलों के ऊपर। वो शहबाज शरीफ साहब की अपनी अंदर से निकलती है उनकी खुशामद की ख्वाहिश, जहां ओवरबोर्ड गए ना, और हमने बहुत बड़े खारजी पॉलिसी के ब्लंडर किए हैं। शहबाज शरीफ की लीडरशिप थी जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश की थी और ट्रंप को अपना दोस्त कहा था। आज ही की खबर है कि पाकिस्तान जिस अमेरिकी सदर को अपना दोस्त कह रहे थे, उसी ने भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में 50 साल में पहली मर्तबा एक नई ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी, जिसके लिए सरमायाकारी भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी। सवाल ये कि पाकिस्तान ने ट्रंप के लिए जो अपनी खारिजा पॉलिसी की सिमत तब्दील कर दी, इससे क्या हासिल हुआ। सवाल यह है कि मौजूदा लीडरशिप में इस कदर खुद एतमादी है भी कि वो बड़े फैसले कर सके। आलमी मामलात को मद्देनजर रखते हुए PTI सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा है इस माहौल में मुल्क को इमरान खान की जरूरत है और वो जल्द बाहर होंगे। क्या कहा, सुनते। और फिर मैंने कहा कि ये जो बैनुल अक़वामी मैंने जो हालात देखे हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखे हैं, मेरा ख्याल में ये हालात इसी चीज़ के मुतक़ाज़ी हैं कि इमरान खान को मुखलिसी फौरी दी जाए, क्योंकि इमरान खान ही कौम को जो है एक खुशी और एक आस और एक उम्मीद दिला सकता है और दे सकता है। तो मुझे अपने महज अगर आज की खबरों पर ही नजर डाली जाए तो PTI के लिए कानूनी पेचीदगियां कम होती जा रही हैं। PTI के वकला खान की रिहाई के लिए मुतहर्रिक हैं और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उम्मीद जाहिर की है कि बानी PTI ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक हमारी कानूनी हिकमत अमली यही है कि हम अदालत में बार बार दरख्वास्त करेंगे। आज भी एतजाज एहसन सलमान सफदर भरपूर तरीके से पेश हुए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जी, कानूनी हिकमत अमली यही है कि हम अदालत पे दरख्वास्त बार बार करते रहेंगे और आज भी आपने देखा कि भरपूर तरीके से एतजाज़ हसन साहब भी पेश हुए थे और हमारे जो वकील हैं सलमान सदर साहब, वो भी पेश हुए थे और उन्होंने दरख्वास्त की अदालत से कि आप हमारी आज सुन लें। तो ये ही है तरीका हमारे पास, और तो कोई मज़ीद नहीं तरीक़ेकार। अब उम्मीद ये है कि तारीख़ अगर फ़िक्स हो जाए तो फिर हम समाअत इंशाल्लाह केस की हो जाए तो फिर बहस होगी। बहस अगर हो गई इंशाल्लाह तो फिर इसमें मुझे नहीं नज़र आता कि केस में कोई जान। अब सवाल ये है कि खान साहब की रिहाई के लिए रास्ता क्या हमवार हो चुका है? क्या आलमी तनाजुर में बानी PTI को रिलीफ मिलना मुमकिन भी है? दूसरी जानिब ईद से कबल मुल्क में महंगाई बढ़ती हुई ऐसी तेजी से और मजीद बढ़ी है कि आम आवाम का जीना मुहाल कर दिया इस महंगाई ने। पाकिस्तान जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जो आलमी मंजरनामे से मुतासिर हो रहा है। आज वही रहनुमा हुकूमती बेंचेस पर हैं जो माजी में महंगाई के खिलाफ रैलियां निकालते थे। माजी में जब फजलुर रहमान मीडिया पर कह रहे थे कि आज आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है, उस वक्त मरियम नवाज उनके साथ खड़ी थी। आइए उस वक्त की बातें सुनते हैं। आज आम आदमी कर रहा है, उसकी कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। जरूरियात जिंदगी, अपने बच्चों के लिए घर लाने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं।
آپ کو بھی ہنسی آئی سن کے؟ میری طرح مجھے بھی آئی ہے. آج مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے اس لیے کیونکہ مریم نواز اور ان کی پارٹی حکومت میں ہے. لیکن جواب کیا ہے؟ سوال یہ ہے آج پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کی حکمت عملی فیل ہو چکی ہے. لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 11 ارب کے جہاز کے لیے پیسے، پیٹرول، تنخواہیں اس کے پائلٹس کے لیے، ان کی براتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن غریب عوام نے جو آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کو اس کا آج خیال آ رہا ہے، نہ مریم نواز کو آ رہا ہے. اسی سب پر بات کریں گے. میرے ساتھ سب سے پہلے پینل میں موجود ہیں شاہدہ رحمانی، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے. میرے ساتھ ارباب خضر حیات صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. میرے ساتھ فردوس شمیم نقوی ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. آپ تینوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے. شاہدہ رحمانی صاحب آپ کی طرف جاؤں گی. شاہدہ صاحبہ، پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونے کے بعد پاکستان جو ہے وہ واحد ملک بن گیا جنوبی ایشیا کا جس میں پیٹرول کی قیمت سب سے زیادہ نظر آتی ہے. کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ ردا. بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے. اس وقت پیٹرول کی جو پرائسز بڑھائی گئی ہیں ایک دم سے 55 روپے پر لیٹر پیٹرول اینڈ ڈیزل. اس نے عام آدمی، جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیف دیا جاتا ہے، اور اس وقت پاکستان میں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو پیٹرول پرائسز بڑھتے ہیں، ڈیزل یا آئلس، تو اس کی جو امپیکٹ ہے، اثرات ہیں، وہ عام آدمی تک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. نقل و حمل اور تمام اشیاء جو ہیں وہ جو ہوتی ہیں نقل و حمل کے تھرو، ان سب کا پیٹرول پہ انحصار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مہنگائی ایک دم شدید صورت اختیار کر گئی ہے اور عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں. ایک طرف حکومت نے کفایت شعری کا اعلان کیا، تمام پارلیمنٹیرین سمیت، وزراء سمیت سب کی تنخواہوں سے کٹوتی اور ہوم فرام ورک کر دیا، اور کہ ہم اس کو بچت کر سکیں. لیکن اچانک وداؤٹ اینی کوئی اس طرح کی بات، پارلیمنٹ کا اجلاس جاری تھا، کوئی ڈسکشن میں نہیں آئی، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا. پرائم منسٹر نے اسپیچ کی، لیکن اس میں بھی انہوں نے کلیئر کٹ نہیں واضح پالیسی کی کہ ہم نے کیوں اس طرح، کیونکہ ابھی تو آپ نے پیٹرول اور ڈیزل خریدا ہی نہیں ہے باہر سے اس کرائسس کے بعد. ابھی تو آپ کا پرانا چل رہا تھا، تو آپ نے کن کو، کمپنیز کو کیوں بینیفٹ دیا؟ 35 روپے پر لیٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ کمپنیز کو بینیفٹ ہوا، اور 20 روپے جو ہے وہ لیویز کے حوالے سے فیڈرل کو ہوا. تو یہ اس سے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ نے اچانک اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا. پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں کل سے عالمی منڈیوں میں تیل کے پرائسز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ایک اور سمری بھی جو ہے وہ موو ہو چکی ہے، اور اس پہ شاید سائن بھی ہو چکا ہے. ہم نے اس پہ اسمبلی میں بھی بات کی ہے. ہمارے پارلیمانی لیڈر نوید قمر صاحب نے اجلاس کے دوران اس پہ کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی. اس کے علاوہ ہم نے کالنگ اٹینشن بھی جمع کرایا ہے، تاکہ بالکل جب ہم عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو عوام کے لیے بات کرنا ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے، اور ہم سب افیکٹ ہیں، ہم سب عوامی نمائندے ہیں. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہر ایک جو ہے جب پیٹرول پہ جاتا ہے 5 روپے 10 روپے تو چلے سمجھ میں آتا تھا، لیکن ایک دم سے 55 روپے. اور ابھی جو کل میں ایک سمری دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ 74 یا 75. تو یہ اٹس ٹو مچ. اگر یہ ہو گیا تو عوام کیا کریں گے؟ ایک طرف یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہر ایک اپنے بچوں کو چاہتا ہے کہ عید کے دن ایک جوڑا نیا پہنا دیا جائے، وہ اس کی خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے. تو انسان کھائے گا کیا؟ بچوں کو کیا پہنائے گا؟ اسکول کی فیس اور پتہ نہیں کیا کیا اتنے اخراجات ہوتے ہیں. اور آمدنی آپ دیکھیں کہ کم سے کم جو ہماری ویجز ہیں وہ 30 35 40، بہت کم لوگوں کو جو ہے 50 کراس کر کے ملتی ہے. تو اس کے اندر گزارا کرنا، اور پھر اتنی مہنگائی، پرائم منسٹر کو آ کر ایوان میں اس پہ اپنی پالیسی کو بیان کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا. ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کی طرف جاتی ہوں. ارباب خضر حیات صاحب، اتنا بڑا ظلم آپ نے کر دیا ہے، اور پیٹرول کے پرائسز، تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں گرنے کے باوجود کمی نہیں کی گئی. بڑھا تو ایسے دی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور یہ وہ تیل تھا جو کہ پہلے سے سٹاک تھا، پہلے سے خریدا ہوا تھا، ابھی تو خریدنی ہے نیا اسپیل. اس میں سمجھ میں بھی آتا ہے، اور پھر نئی سمری بھی موو ہو گئی ہے. آخر ہو کیا رہا ہے سر؟ دیکھیے رضا، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے انٹرو میں اسد عمر صاحب اور لطیف کوسا صاحب کے کچھ بیانات دکھائے. تو دیکھیں نا، ان کی باتوں کو تو ہم سیریس لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں
تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ ملک سے مخلص نہیں ہے، ورنہ پرائم منسٹر کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، اور ایک ایسے وقت میں جب ہم حالت جنگ میں ہے، کیونکہ دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہماری وار سٹارٹ ہے، لیکن ان لوگوں کو پھر بھی جو ہے نا تو ہماری تعریف کرنی چاہیے پاکستان کی، پرائم منسٹر کی، پاک فوج کی، لیکن ان کی زبانوں سے ہم تعریف نہیں سنتے ہیں، صرف اور صرف تنقید سنتے آ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے مریم نواز صاحبہ کا بھی اور ارباب خضر حیات صاحب، مریم نواز صاحبہ کے بھی اور مولانا صاحب کا بھی بیان سنا ہے، اس کو تو سنجیدہ لیتے ہیں آپ یا اس کو بھی مذاق لیتے ہیں؟ دیکھیں حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور دیکھیں اگر اب ہم 97 پہ چلے جائے تو 97 میں ڈالر 50-60 روپے کا تھا، اس کے بعد آج دیکھیں آج 280 تک چلا گیا ہے، تو دیکھیں یہ تو وقت کے ساتھ حالات بدلتے تھے، اس وقت چینی، چائے، چاول کی کیا ریٹ ہوگی، آج کیا ریٹ ہے، تو یہ تو بدلتے رہتے ہیں، تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلتا رہتا ہے۔ باقی میری بہن نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہے، تو دیکھیں پیٹرول جو مہنگا ہوا تھا تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ ہمیں ڈر تھا، حکومت کو ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ پیٹرول بالکل ختم ہی نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ 30 دن کا پیٹرول تقریباً 31-30 مارچ تک پیٹرول ہمارے ساتھ ہے، لیکن ڈر حکومت کو تھا۔ تو مہنگائی کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے نا لوگ اپنی اندورفت کم کر لے، بے وجہ گھر سے نہ نکلے تاکہ پیٹرول ضائع نہ ہو۔ دیکھیں حکومت کی جو مثال ہوتی ہے نا وہ والدین کی ہوتی ہے، ان کو بہت خیال ہوتا ہے اپنے عوام کا، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اور وہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتی ہے۔ کوئی بھی حکمران یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو عوام ہیں ان پر پیٹرول بم گرائے یا مہنگائی ان پہ لائے، یہ کوئی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ ابھی 2029 کا الیکشن تو قریب ہی ہے، تقریباً یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2029 پہ الیکشن ہے، تو کیا ہمیں الیکشن میں جانا نہیں ہوگا؟ کیا ہم عوام سے ووٹ نہیں لیں گے؟ تو کیا وہ ہمیں یہ تمام باتیں نہیں کہیں گے کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا تھا اور وہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ باتیں سنیں؟ ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں، لیکن ملک کے بہتر مستقبل کے لیے، ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے کبھی کبھی سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے جس کا ہم بالکل مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پہ سرخرو ہوں گے۔ باقی میری بہن نے کہا کہ پیٹرول کی ایک اور سمری تیار ہوئی، تو یہ تو سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی قوم کو جو ہے نا وہ پازیٹیو باتیں کہنی چاہیے۔ پیٹرول بالکل مہنگا نہیں ہو رہا ہے، اور جہاں تک یہ مہنگا ہوا تھا تو دیکھیں اب آئے روز تو سستا نہیں ہو سکتا ہے نا کہ آج مہنگا ہو جائے کل پھر اس کو کر لے۔ پہلے 15 دن بعد یہ ایک شیڈول تھا، اب ویکلی شیڈول ہے، تو انشاءاللہ جب یہ ویک ختم ہو جائے گا تو پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائے گی۔ باقی مہنگائی جو ہے تو مہنگائی تو میں یہ کہوں گا کہ میں بہت چھوٹا تھا کہ اس وقت سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے اور بس پاکستان خدا نہ خواستہ بس تباہ ہو گیا ہے، یہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو ملک ہے یہ بہت پیارا ملک ہے، پوری دنیا میں پاکستان جیسا ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں پوری دنیا گھوما ہوں، لیکن پاکستان میں جو کہ اگر یہاں پر ہم کوئی چیز بھی خریدتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، تو باہر کی جو دنیا ہے نا تو اس سے ہم بہت سستے ہیں، یہاں پر بہت سستی اشیاء ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے پہنتے ہیں، اچھا گھومتے پھرتے ہیں، ہر کوئی، میں صرف اپنی بات اپنی ذات تک نہیں کہوں گا، میں ہر کسی کی یہ بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں اپنے ملک کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہم اس طرح بیٹھ کر نیوز چینل پہ بیٹھ کر اگر اپنی ملک کی جو ہے نا وہ بے عزتی کریں گے، ملک کے خلاف باتیں کریں گے، تو یہ ہم اور دوسرے ممالک کو کیا میسج دیں گے؟ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ہم اس کو کیا میسج دیں گے؟ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے میری تو ایک عادت ہے کہ چاہے ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، میں تو اپنے ملک کی بہتری کی باتیں کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو پازیٹیو باتیں ہیں نا تو یہ ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ ہم کیوں مایوسی پھیلائیں؟ ہم کیوں اپنے قوم کو مایوس کر دیں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا تو پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ہم اس کا مقابلہ بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، اگر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، تو دیکھیں پوری دنیا میں وہ جہاں جاتے ہیں ان کو جو عزت ملتی ہے، ان کو جو مقام ملتا ہے، تو کیا اس سے پہلے حکمرانوں کو یہ ملتا تھا؟ بالکل نہیں ملتا تھا، لیکن آج مل رہا ہے کیونکہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے۔ دیکھیں ہم نے ہندوستان کے ساتھ کیا کیا تھا
हिंदुस्तान कितनी बड़ी बड़ी बड़के मारता था, लेकिन हमने 3 दिन, अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी और हमने उनको शिकस्त फाश दे दी। अभी जो अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग शुरू है, क्योंकि वहां से दहशतगर्द आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे थे, आम शहरी शहीद हो रहे थे, हमारे पुलिस जवान शहीद हो रहे थे। हमने देखे वहां पर अभी ऑपरेशन शुरू किया है, वहां पर जितने दहशतगर्द ठिकाने हैं उनका खात्मा हो रहा है। तो देखिए ना, तो हम जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं तो ये मुल्क के मुफाद में है। दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, और दहशतगर्दी जिस मुल्क में होना तो वहां पर ना कारोबार होता है, ना वहां पे अमन होता है, ना वहां पर देखे ना कोई बाहर से ममालिक से आकर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना तो वो हमें दहशतगर्दी है, बिलखसूस खैबर ठीक हो गया, और ठीक है अरबाब साहब, ओके ओके ओके। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ जाऊंगी। फिरदौस भाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, खत्ते में सबसे महंगा तरीन पेट्रोल खरीदने वाला मुल्क बन गया है पर लीटर, यानी कि बेचने वाला आम सारिफ को इस वक्त हुकूमत यहाँ की, क्या कहेंगे? क्या कहूँ अरबाब साहब की बात सुनने के बाद, मैं तो मुल्क का दुश्मन हूँ, इसलिए मैं तो कहूँगा सच बात। मैं एक मकरूज मुल्क का शहरी हूँ जिसके खजाने में जो पैसे में है वो भी मांगे तांगे के हैं। सऊदी अरेबिया से कुछ लेके रखे हैं, कुछ अबू धाबी के पैर पकड़ लेता हूँ कि 1 महीने पे नहीं 2 महीने पे क्रेडिट कर दो, कुछ चीन के लिए में। और मैं बातें करता हूँ इतनी बड़ी बड़ी कि मेरे लिए करते हैं लोग हंसते हैं भाई आप पे कि आपकी जेब में एक टिका है नहीं और आप 7 स्टार होटल और प्राइवेट जेट्स पे घूमते फिरते हैं। ये कहते हैं ये है इस मुल्क के हुक्मरान। इस मुल्क के अंदर, जिसके अंदर सतह गुर्बत के नीचे 40% तमाम हो, उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क में कम वक्त गुजारता है और मुल्क के बाहर 7 स्टार होटल में इज्जत कमाता फिर रहा है। कमाए आप ऐसी इज्जत, मेरे लिए तो ये कोई इज्जत नहीं। हिंदुस्तान के रिजर्व है $160 बिलियन। हिंदुस्तान जब आईटी का पेड़ लगाता है तो अभी सारी दुनिया की कंपनीज वहां आई, आपने पिछले 4 साल में एरिया रगड़ ली और आपके पास कोई $15 बिलियन जो कहते थे वो भी नहीं आया। हर चौथे महीने आप एक नया झूठ बोलते हैं। पहले आपके मुल्क में तेल निकल आया, फिर सोना आया, फिर रेयर अर्थ आई, फिर आपने 100 जेट बेच दिए सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया को F-17, और इतने पैसे आने थे कि वो पूरा मुल्क के माजी के भी कर्जे दूर हो जाते। पता नहीं कब आएगा वो दिन। ये झूठ कब तक बोलते रहेंगे ये, और फिर कहते हैं जो इसको आगाह करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। भाई पाकिस्तान के असली दुश्मन आप हैं कि आप अवाम को भी झूठ बोल रहे हो, खुद शुतर मुल्क बने हुए। पाकिस्तान के अंदर आपकी भी तो 2018 से 3.5 साल की हुकूमत थी ना, आप लोगों ने क्या किया है इसके लिए? आप जरा उसका अरबाब भाई वो बीच में नहीं बोले, आप भी ना बोले प्लीज, वरना फिर टाइम जाया होगा ना। नकवी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, देखे ना, उनके साथ आज भी एक टॉक शो में मेरी थोड़ी सी वो हुई थी, लेकिन देखिए मैं उनको यही कहता हूं कि आप सच इंटरवीन नहीं किया ना, खामोशी से सुन रहे थे ना। अरबाब भाई प्लीज, जो हम बचपन से सुनते आ रहे वही बातें, अगर सब बोलेंगे एक टाइम पे, चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं जाऊंगी वापस फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ। जी फिरदौस भाई। अच्छा, आप इसके अंदर आप देखिए, ये तो समझ में आ गया कि आलमी मंडी में कीमत बढ़नी थी तो वो तो 33 रुपए बढ़नी थी, ये आपने 21 रुपए टैक्स की कीमत ही ठोक दी है भाई कौम के ऊपर। वही बर्दाश्त कर लेती, आपके बजट में ये एडिशनल आमदनी तो नहीं थी, लेकिन अवाम से हमदर्दी नहीं है। यहाँ तो ये था कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और जो गैस स्टेशन के मालिकान हैं उनके साथ अगर आप कोई सही इंक्वायरी हो जाएगी तो वही निकलेगा, आओ मिलकर खाते हैं। जो इतने खरबों रुपए का फायदा हो गया, जितना स्टॉक था जो कि सस्ता खरीदा हुआ था, आप सोचिए कि उसकी कीमत एकदम से बढ़ गई 55 रुपए, 55 रुपए इंटू दैट वैल्यू, दैट इज व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन between the corrupt politician, the corrupt bureaucrat and the oil companies. इसे अगर ये कहते कहीं भी नजर नहीं आएंगे। अच्छा, ये भी कोई बता दे कि अगर $200 का हो जाएगा तो ये मुल्क कहाँ जाएगा? तो आ रहा है
ईरान ने आज ही भी है कि हम कोई वॉर बंद नहीं कर रहे, हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी बंद करेंगे। और जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुआ तो $200 फी बैरल जाएगा, और $200 फी बैरल जाएगा, ये तो $100 पे भी नहीं की है। क्या ये पेट्रोल की कीमत 650 रुपए कर देंगे? ये मुल्क कहाँ खड़ा होगा? बताए ना, कोई प्रोग्राम तो दे शहबाज शरीफ साहब, कोई प्रोग्राम इनके पास है नहीं। आपने एक जंग लड़ना बड़ा महंगा खेल होता है। अभी आप हिंदुस्तान की जंग से जो बारूद इस्तेमाल किया उसके पैसे रिकवर ही नहीं हुए थे, या आपने एक और जंग छेड़ दी अफगानिस्तान में, और अब आप एक तीसरी जंग का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है फिर वही होगा तो हम पे हमले कर रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। और बाप भाई प्लीज अभी नहीं, आई विल कम टू यू, इतने पैसे दो, टू योर टर्न। ठीक है फिरदौस भाई। अच्छा, मैं शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ, एक मिनट प्लीज। शाहिदा जी मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। अब असद उमर साहब ने एक बात की है, खत्म कर रहे हैं। शाहिदा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही। हाँ शाहिदा जी, अच्छा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब एक चीज तो ये तो चले हम बात करें अभी पेट्रोलियम में जो गैस कंपनीज ने, पेट्रोलियम कंपनीज ने जो खरबों रुपए बनाए वो हम सबके सामने है, ठीक है, उससे कोई रिग्रेट नहीं कर सकता, और बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो करप्शन है, जो हुकूमत की पॉलिसीज खराब होंगी, उस पर तनकीद करने का बिल्कुल हक है सहाफियों को। कल भी आजम नजीर तार साहब बैठ के ये बातें कर रहे थे, लेकिन प्लीज डोंट डिक्टेट। भाई हर दफा आप लोग जर्नलिस्ट को डिक्टेट करने शुरू कर देते हैं हर दौर में। हमने हर दौर में जो है बुरा वक्त भी देखा है, अच्छा वक्त भी देखा है, लेकिन ये बुरे दौर से ना अब डरता कोई भी नहीं, और डिजिटल मीडिया का भी जमाना है, सारी चीजें उस पर आ जाती हैं। आप हमें खामोश करा देंगे, इसी वजह से आज को हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पिट चुका है, डिजिटल मीडिया उसके आगे आ चुका है। लेकिन जो सच है वो कुछ ना कुछ तो बोलने दें भाई, कम से कम उन चीजों पर तो बात करने दें जो बराह रास्त आवाम से जुड़े हैं। अगर आप आवाम को उनका हक नहीं देंगे और अवामी चीजों पर बात नहीं होगी, इशूज पर बात नहीं होगी, तो ये पेट्रोल का सीधा बिलावास्ता आवाम से जुड़ा है मामला। एक गरीब आदमी जिसकी 30,000 रुपए इस वक्त तनख्वाह है ना, आप जाइए उसके घर में और देखिएगा उसके घर में कितने फाके पड़े हैं। आप जाइए उसके घर में और देखिए कि उसके घर में कितने लाले पड़े। वो बच्चों को स्कूल भेजे, या मेडिकल की अपनी जो है वो दवाइयों के पैसे भरे, या वो अपने घर का रेंट भरे, या वो पानी और बिजली और गैस के बिल भरे, वो या फिर वो राशन खरीदे, करे क्या? जो आपकी तनख्वाह है 30,000 35,000, जो एक स्टैंडर्ड तनख्वाह है 38,000, उसमें उसको गुजारा नहीं है, और ये बात हमें माननी चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं बात करूंगी असद उमर साहब की उस बात की जो इस पे वो उन्होंने तनकीद की, कि उन्होंने कहा कि जी आप लोग क्या अब जो है हालात जिस वक्त बने हुए हैं उसमें पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल है आलमी मीडिया पे, खासतौर पे जो ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग है। आज हमने देखा है एक बहुत बड़ी खबर है जो कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे इस वक्त चर्चा कर रही है, जिसमें हम देखते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिसको हमारे वजीर आजम बार बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करे तो बात कर रहे थे, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आज कहा है कि भारत के साथ उन्होंने बहुत बड़ी डील की है, और उन्होंने ऐलान किया है कि ये अमेरिका में 50 साल में, ये हम नहीं कह रहे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी 50 साल में पहली मर्तबा एक ऑयल रिफाइनरी कायम की जा रही है, जो कि भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है, और ये बहुत बड़ी उन्होंने कहा हमारी डील होने जा रही है। तो हम तो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की बड़ी अच्छी डील हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो तो वही उनके साथ चले गए। और हमने ये भी देखा कि भारत से वापसी पर ईरान का एक शिप किस तरह से तबाह बर्बाद किया है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके। तो ये जो भारत की प्रॉक्सी है जो कि अमेरिका फिर से हाथ मिला रहा है, तो क्या पाकिस्तान अब भी सपोर्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि जी अमन का पैगाम और अमन का जो है नोबेल इनाम उनको मिलना चाहिए? देखिए रीता, मैं तो कभी ये नहीं कहूंगी कि ट्रंप को जो है वो नोबेल इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो पीस का पैगाम लेके आया था वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द साबित हुआ, और उसने किस तरीके से ईरान पर मुज़ाकरात के दौरान जो कि आलमी क़वानीन की, इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए हमले किए, और मुस्तकिल इसराइल की मदद से हमले हो रहे हैं। वहाँ पे इसराइल अमेरिका की मदद से कर रहा है, दोनों एक दूसरे के पार्टनर बने हुए। और इस तरह आप देख रही हैं कि ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ और दुनिया की दीगर कंट्रीज के साथ हो रहा है, तो मैं तो हरगिज़ भी ये नहीं कहूँगी कि ट्रंप जो है बहुत आइडियल प्रेसिडेंट है और उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। वो तो एक दहशतगर्द है, और अपने मफादात के लिए देखिए वो हर एक के साथ मुआहदे कर सकता है। वो इंडिया के साथ भी कर सकता है, वो चाइना के साथ भी, खलीजी ममालिक के साथ भी, हर जगह कर सकता है। लेकिन असल चीज़ है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान
پاکستان کی فورن پالیسی بہت بہتر ہوئی ہے بنسبت اس دور کے جب 2018 سے 24 تک کا جو دور تھا 23 تک کا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان پاکستان کو آئسولیشن میں لے گیا. ہماری فورن پالیسی اتنی ناکارہ ہو چکی تھی کہ تمام نیبرنگ کنٹری ہمارے دشمن بن چکے تھے، سعودی عرب ہو، ٹرکی ہو، ملائیشیا ہو، مسلم کنٹریز ہو یا یو ایس ہو یا چائنا، جس سے ہمارے بہت زیادہ گہرے مراسم میں اس کا سی پیک کا منصوبہ تک رول بیک کر دیا گیا تھا. اور پھر عمران خان کہتا تھا کیا میں جنگ لڑوں، اور آپ نے دیکھا کہ اس ملک نے جب انڈیا نے آنکھ دکھائی تو ہم نے ہاں جنگ لڑی اور جیت کر بھی دکھایا. تو اس پر تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح نقوی صاحب بڑے انڈیا کی تعریف کر رہے تھے، کاش وہ پاکستانی فورسز کی، پاکستانی گورنمنٹ کی تعریف کرتے کہ ہم نے انڈیا کو عبرتناک شکست دی. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی اور کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. جو فورن پالیسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. ایک نیوکلیئر پاور ہے، میزائل ٹیکنالوجی سے آراستہ ایک مضبوط اور دفاعی سسٹم ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس افواج پاکستان ہے جو دلیری سے، بہادری کے ساتھ انڈیا کی پراکسی وار سے بھی لڑتی رہیں، کھل کر بھی لڑائی ہوئی. اور اب افغانستان کے تھرو جو انڈیا اس پاکستان پہ حملے کروا رہا ہے، جو دہشت گردی کروا رہا ہے، اس پہ ہم نے بہت تحمل سے، بہت صبر کے ساتھ کئی مذاکرات کے دور کی دیکھے. اور نہ صرف یہ بلکہ دونوں ممالک کے وفود رابطے میں رہے. پھر آپ نے دیکھا دوحہ مذاکرات ہوئے، استنبول میں ہوئے، لیکن افغانستان اب دہشت گردوں کی آماجگاہ بن گیا. وہاں سے مستقل پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے افواج، ہمارے جوان، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو ہم کب تک اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں گے اور ملک کو دہشت گردوں کے حوالے رکھیں گے؟ اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم جو ہیں دہشت گردوں کو یہاں رہا بھی کرائیں، افغانستان سے بھی لے کر آئیں اور دہشت گردوں کی آماجگاہ بنائیں. انشاءاللہ تعالی ہماری پاک فورس ہی دہشت گردوں کا قلع کما کریں گے. اور پاکستان اس خطے کے اندر جو ایک نئی طاقت بن کے ابھرا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس خطے کی جو طاقت کا توازن تھا، نہ صرف اس کو بیلنس کیا بلکہ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، سری لنکا، نیپال، جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کنٹریز ہے، بنگلہ دیش، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہوئے. تو پاکستان کی اگر فورن پالیسی پہ بات کی جائے گی تو وہ ایک بہترین سمت میں جا رہی ہے. تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں اس میں ہم ساتھ ہیں، اور ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی انڈیا ہم سے بہتر جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا کی پھر اگر بریکنگ نیوز دکھانی ہے انہوں نے تو وہ دکھائے گا شمیم نقوی صاحب کو کہ دیکھیں جی ہم بہتر ہے پاکستان بالکل. لیکن ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے پیٹریوٹ، ہم پاکستان کی بات کریں گے. پاکستان نے اپنا جو حق ہے وہ اپنے آپ کو منوایا ہے. پاکستان ایک سپر پاور ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور پاکستان کی طرف دشمن جو ہے وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہو گیا ہے. میں ارباب خضر ریاض صاحب اب آپ کی طرف آؤں گی، اور سوال وہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے تناظر میں جو اس وقت صدر ایران کے جو مسعود پزشکیان ان کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو بھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے مسعود پزشکیان نے کہ جی ہم جو ہے وہ کسی طور سے بھی کسی ممالک کے ساتھ مزید تنازع میں نہیں پڑنے کا ارادہ رکھتے، دیگر جو ممالک ہیں. اور اسی پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کیا ہے اس وقت بھارت کے ساتھ، انہوں نے بوانگ دہل اناؤنس کیا ہے. کیا اب بھی ہم حامی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کے لیے، پیس انعام دینے کے لیے؟ دیکھیے رضا، جہاں تک امریکہ کی بات ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے، وہ جہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہے، دنیا میں کہیں بھی کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اگر وہ انڈیا کے ساتھ کرنا چاہے، اگر وہ سری لنکا کے ساتھ کرنا چاہے، افغانستان کے ساتھ کرنا چاہے، وہ دیکھیں ان کا اپنا ملک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. لیکن جہاں تک پاکستان اور امریکہ کی بات ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو بڑی عزت دیتے ہیں. ابھی جو ٹیم آئی تھی ان کی جو 24 فروری کو ایک آئی ایم ایف کی ٹیم آئی تھی یہاں پاکستان، تو انہوں نے پاکستان کی معیشت کی بہتری کی بات کی ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک واشنگٹن میں اس سے آنے سے پہلے پاکستان سے، وہ ان کے ڈائریکٹر ہے، میں نام بھول گیا ہوں ان کا، تو انہوں نے باقاعدہ واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان بھی آ گئے تھے ابھی یہ 24 یا 25 فروری کو. تو دیکھیں ہمیں پازیٹیو سوچتا ہے، باتیں کرنی چاہیے نا. اب اگر وہ وہاں پر ہندوستان میں وہ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اور جہاں تک نوبل وہ کی بات ہے تو اس پر ہمارے تحفظات بالکل ہے کہ چونکہ ابھی جو ایران کے ساتھ جو ہوا ہے
اور ہم نے ان کی مذمت بھی کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی ہے، حکومت پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، جبکہ یہاں پر پشاور میں جو ایران قونصلیٹ ہے تو سب سے پہلے میں وہاں گیا تھا، میں نے وہاں پر ان کے ساتھ تعزیت بھی کی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے مکمل ہمدردی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب اور دیگر پارٹیوں کے قائدین نے بھی وہاں کا دورہ کیا، وزٹ کا کیا، اور پھر پورے ملک میں ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو دیکھیں پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ ہم جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تمام کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیں آج ایران کی باری ہے، کل ہماری بھی آ سکتی ہے، یہ تو دیکھیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں تمام جو ہماری ملک کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، سول سوسائٹی ہے، تو ہم سب کو یعنی متحد ہونا چاہیے۔ بالخصوص جو ہماری فورن پالیسی ہے اس پر تو کم از کم ہمیں متحد ہونا ہی چاہیے۔ اور جہاں تک سیاست کی بات ہے تو میری اپنی سیاست ہے، شاہدہ میڈم کی اپنی ہے، نقوی صاحب کی اپنی سیاست ہے، وہ سیاست ہم کرتے رہیں گے، لیکن اندرونی وہ ہمارے ہیں، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کم از کم فورن پالیسی پر ہمیں ایک ہونا چاہیے، کیونکہ تاکہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہو یا جو دیگر غیر ملکی ممالک ہو تو ان کو کوئی نیگیٹو میسج نہ چلا جائے۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو تھی وہ انڈین چینل پہ جا کر بیٹھ گئی تھی، تو وہ کیسا میسج ملک کے بارے میں گیا تھا، وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور پوری قوم کو پتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا، اس وقت ہمیں جو چاہیے وہ یہ ہے کہ چاہے اپوزیشن ہو یا ہماری اتحادی جماعتیں ہو، تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، ہمیں اپنے ملک کی سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک نہیں ہوگا تو پھر نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ شاہدہ میڈم کی کوئی حیثیت ہے، نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے، نہ نقوی صاحب کی کوئی حیثیت ہے، نہ عمران خان صاحب کی کوئی حیثیت ہے، کسی کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے، اور میں تو ہمیشہ سے یہ بھی کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں بڑی بڑی قربانیاں دینی چاہیے، ہمارے بزرگوں نے بھی دی ہے پاکستان کو بنانے کے لیے، تو اب ہماری باری ہے کہ ہم بھی آئے مل بیٹھ جائے۔ اب یہاں پر ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ مریم نواز شریف نے جہاز خرید لیا، ارے بھائی انہوں نے چلے 11 ارب کا جہاز خرید لیا۔ یہاں پر پشاور میں تو ایک میٹرو تھی جو کہ 27 ارب کی پروجیکٹ تھی، اور یہاں پر بی آر ٹی 27 ارب کی پروجیکٹ تھی اور 127 ارب تک پہنچ گئی، اس پر کوئی بھی بات نہیں کرے کہ بھئی 27 ارب کی جو پروجیکٹ تھا اس پہ 127 ارب کیوں لگ گئے ہیں، یہ 100 ارب روپے کہاں چلے گئے ہیں، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ بس مریم نواز نے جہاز خرید لیا، ارے بھائی مریم نواز نے جہاز اپنے لیے تو نہیں خریدا ہے، نہ وہ جہاز ریوان میں کھڑا ہے، وہ تو حکومت پنجاب کا جہاز ہے، کل آج مریم نواز چیف منسٹر ہے، کل کوئی اور ہوگا، کل نقوی صاحب ہوں گے، یہ اس میں پھریں گے۔ تو دیکھیں نا، اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو اچھے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اب جہاز خرید لیا تو یہ تو اچھا ایک اقدام ہے، سندھ حکومت کو بھی چاہیے، خیبر پختونخوا حکومت کو بھی چاہیے، بلوچستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے صوبوں کے لیے دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد تو تمام اختیارات صوبوں کو مل چکے ہیں، تو تمام صوبوں کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبوں کے لیے اچھا سوچے اور اچھے کام کرے۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب کہاں چلا گیا ہے اور ہم کہاں آ گئے ہیں۔ یہاں پشاور میں آپ دیکھیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ شروع کر دیا گیا ہے، اور گزشتہ روز ایک واردات ہوئی ہے، مین روڈ کے اوپر ایک بینک کو لوٹا گیا ہے، ابھی تک وہ ان کا پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں ان کی یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ پشاور میں جہاں پر اس وقت میں بیٹھا ہوں 1 کلومیٹر دور جو وزیر اعلیٰ کا حلقہ ہے ہمارے، تو وہاں پر دہشت گرد طالبان کھلے عام پھر رہے تھے، وہ باقاعدہ روڈ انہوں نے بند کیا ہوا تھا اور بندوقیں اور راکٹ لانچر ان کے ساتھ تھے، اور تھوڑی دیر بعد پھر ایک دوسری ویڈیو آ گئی جب وہاں پہ پولیس پہنچ گئی اور پھر وہیں پر وہ پولیس وہاں پہ کھڑی تھی۔ تو دیکھیں یہ ہمارا حال ہے، ہمیں ان باتوں پر سوچنا چاہیے کہ ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے، دہشت گردیوں کو کس طرح ختم کرنا ہے، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس بارے میں ہمیں تجاویز دینی چاہیے، باتیں کرنے چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ نقوی صاحب آ کر چینل پہ بیٹھ جائے اور وہ ملک کے خلاف باتیں کرے، وہ انڈیا کے فیور میں باتیں کرے، وہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف باتیں کرے۔ تو دیکھیں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ میں ہر کسی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور ہر کسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد پھر سب کچھ دیکھا جائے گا۔
ٹھیک ہو گیا. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جی فردوس بھائی، یہ جو معاملہ بنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہلی چیز جی ارباب صاحب، آپ کے پاس کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا آپ نے کہ آپ مجھے نیشنلسٹ اور اینٹی نیشنل کا دیں. نہیں، میں آپ کی باتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جی. آپ نے مجھے کہا کہ دشمن، میں آپ کی باتیں بالکل خاموشی سے سن رہا ہوں. نہ مجھے اپنے ملک کے لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں کتنا بڑا ملک کا سے وفا رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں. نہ مجھے آپ کا تمغہ چاہیے. اس سے کہ جتنے بڑے ملک کے دشمن آپ ہیں وہ تو میں 2 منٹ میں ثابت کر سکتا ہوں جو آپ لوگوں نے تباہی اس ملک کے لیے جو کچھ کیا ہے. یار بھائی کا مائک ڈراپ کر دو ابھی پلیز. جی فردوس بھائی، بات یہ کہ جو پارٹی پاکستان کے بنانے سے لے کے اب تک شامل رہی ہے، سب سے زیادہ حکومت کی ہے، آج اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ پاکستان چین کیوں نہیں بنا، پاکستان ملیشیا کیوں نہیں بنا، پاکستان سے جدا ہوا بنگلہ دیش وہ ہم سے آگے ہو گیا. وہ سب کہیں گے کہ پی ٹی آئی نے کیا، بلوچستان میں پی ٹی آئی نے کیا. یہ باتیں کرتے ہیں کہ اتنے ارب کا پروجیکٹ اتنے کا ارب کا ہو گیا. میں کراچی کا اسمبلی کا لیڈر رہا ہوں، سب کچھ. K4 کا منصوبہ 2014 میں اپروو ہوا. 25 ارب کا منصوبہ تھا، 250 ارب سے اوپر جا چکا ہے ابھی تک. میرے بھائی، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں باقی منصوبوں کے پنجاب کے بھی حساب دے سکتا ہوں. جس طریقے سے اس ملک میں کام ہوتا ہے، شاہدہ بی بی دے دے گی اس کا جواب. جی لکھوی صاحب، اس کا جواب سندھ کے حوالے سے شاہدہ بی بی آپ کو جواب دے دے گی. یہ رضا، یہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. یار میں نے ابھی آپ سے کہا ہے ارباب بھائی کا مائک گرا دے ابھی پلیز. جی فردوس بھائی، آپ میں بات کرنے میری پوری چین آف تھاٹ ڈسٹرب. نہیں آپ بات کریں. اب آپ کا وقت. بات ساری ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا دہرا دیجئے کہ میں اب ان کو باقی کیا جواب دوں. میں ڈونلڈ ٹرمپ والے معاملے پہ ہی پوچھا تھا اور یہ جو انہوں نے بھارت کے ساتھ کیا ہے جی تعاون. جی دیکھیں، بات یہ انہی نے پہلے بڑے زور سے سینہ ٹھوکا کہ ہم نے ایسی پالیسی اختیار کی کہ ہم نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا، انڈیا کی ڈیوٹیز بڑھ گئیں، انڈیا کو اوپر پینلٹی لگا دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. وہ پینلٹی بھی چلی گئی، وہ سب کچھ چلا گیا. ایک ملک کے اچھے تعلقات اس طریقے دیکھے جاتے ہیں کہ اس کے ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہم نے کیا کیا. ہمارا ایک درینہ مسئلہ چل رہا ہے کشمیر کا. ہم تو 3.5 سال رہے. اگر اتنی اچھی فارن پالیسی تھی، دیکھیں وہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کروا دیا، امریکہ سے یہی تجزیہ کیا جا رہا ہے نا. کروا دیتے ٹرمپ سے انڈیا پہ حملہ، نوبل پیس پرائز بھی کہا، جوتے بھی بڑے چاٹے، پیچھے کھڑے بھی ہوئے، ہاتھ بھی جوڑے، سب کچھ کر لیا. لیکن ہوا کیا؟ کچھ نہیں ہوا. پاکستان کی ترقی کا معیار پاکستان کے عوام ہے. پاکستان کے اندر ناخواندگی کم ہوگی، پاکستان ترقی کر رہا ہے. پاکستان میں سٹنٹنگ کم ہوگی، پاکستان ترقی کر رہا ہے. پاکستان میں لوگ سطح غربت سے اوپر آتے جائیں گے. جس طرح چین کی ساری آبادی نکال دی انہی نے غربت سے 10 سال میں ڈینگ زاؤپنگ میں. آپ اتنے عرصے سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، کیا تیر مار لیا آپ نے اس ملک کے؟ کوئی قدو بھی نہیں ہے، تیر نہیں مارا آپ نے. تو اس لیے وہ سینہ ٹھوکو تو کسی بنیادی چیزوں پہ ٹھوکو. اس وقت جتنی پریشانی میں یہ ملک ہے کہ اس کے خزانہ میں پیسے نہیں ہیں، اس کی صورتحال دگرگوں ہوئی بھی ہے. 58 دن کا تیل تھا، 3 دن نہیں سہ سکے. جیسے یہ اناؤنس ہوا کہ تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، فوراً ٹھوک دی پبلک کی. یہ کون سی تمیز ہے؟ کسی اور ملک نے کیوں نہیں کی؟ بنگلہ دیش نے کیوں نہیں کی؟ ہندوستان نے کیوں نہیں کی؟ افریقہ کے ممالک نے کیوں نہیں کی؟ کیا صرف اچھا جی، ٹائم آؤٹ ہو گیا جی. بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین یہاں پہ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سے بھی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.